کہ نکاح عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی میرے طریقے کو پسند کرے اسے چاہیے کہ وہ سنت پر چلے، اور میری سنت نکاح کرنا ہے۔ کتنی خوبصورت ترغیب ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی نکاح پر قدرت ہے نکاح نہ کیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اب اس سے زیادہ نکاح کے حق میں اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کیا کوئی دے سکتا ہے؟ اور تمام انبیاء کرام کی سنت، اس کو نصف عبادت کہا گیا، نصف ایمان کہا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے لوگوں کو فرماتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے بھئی تمہارا نکاح ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا نکاح کر لو، نہیں ہوا تو ترغیب دیتے رہتے تھے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ بھئی اپنے حلقے میں دیکھو جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی جسمانی اس کا کوئی کمی ہے، ہاتھ نہیں ہے یا ٹانگ نہیں ہے، کوئی کمی ہے، ان کی بھی شادی کا اہتمام کروایا جاتا تھا دور نبوت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کا اہتمام فرماتے اور صحابہ کو بھی تلقین کرتے۔ اگر کوئی غریب ہے، مہر نہیں دے سکتا، تو فرماتے اس کے لیے مہر کا انتظام کرو۔ پوری کوشش یہ ہوتی کسی بھی طریقے سے شادی کا سلسلہ کروا دیا جائے، پورا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بلکہ ہمارے یہاں ایک بیچ والا جسے ہم کہتے ہیں، یا بیچ والی، درمیانی نکاح کروانے والا، درمیان میں آ کے لڑکے والے کو اور لڑکی والے کو دونوں کو درمیان میں جوڑنے والا، اس کی بھی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام سفارشوں سے سب سے افضل سفارش دو آدمیوں کے درمیان نکاح کرنے کی سفارش ہے۔ یعنی نکاح کے درمیان میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے ایک عبادت کے پورے کرنے کا، ایک اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو پورا کرنے کا۔ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بے حسی، بے مروتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم درمیان میں بیٹھنا اور ڈلنا پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نکاح کروانے کا، ترغیب دینے کا، ون بائی ون پوچھتے۔ اور کوئی ایسا شخص مل جاتا جو نکاح پر قدرت رکھتا ہے، نکاح نہیں کر رہا، تو آپ فرماتے تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ تو نکاح کی پوری ترغیب نبی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گی۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے احکامات قرآن و حدیث میں موجود، انبیاء کی زندگی میں موجود، تو ہمیں اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ خوشی ضرور ہے لیکن یہ خوشی عبادت کے ساتھ خوشی۔ پھر نکاح کے معاملات میں ایک عمل ہے استخارہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس کی ترغیب۔ استخارے کا رواج پھر بھی ہمارے ہاں ہے، لیکن اس میں عرض کرتا چلوں، استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے، کسی سے کروانا جائز ضرور ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کریں۔ ایسا کبھی آپ کو روایت میں نہیں ملے گا کہ صحابہ کے لیے نبی علیہ السلام نے استخارہ کیا ہو، یا خلفائے راشدین نے باقیوں کے لیے استخارہ کیا ہو کہ جی آپ استخارہ کر دیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، نبی علیہ السلام نے ایک ایک بندے کو استخارہ خود کرنے کی ترغیب دی۔ اگر ہم اس سنت کو بھی پورا کر لیں تو بہت ساری فائدے ہمیں ملیں اور برکتیں ہمیں ملیں۔ اور آگے اگر ہم چلیں تو انتخاب رشتہ، یہ پہلا مرحلہ آتا ہے۔ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ منگنی، نکاح، ولیمہ، یہ بعد میں۔ پہلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی کو تلاش کرنا یا لڑکی کے لیے لڑکے کو تلاش کرنا۔ تو دیکھیے محسن انسانیت نے ہمیں یہاں بھی تمام ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ایک اصول تو یہ بتا دیا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کے لیے، کوئی اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنا چاہتے ہو، رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہو، اب جہاں رشتہ دینے لگو دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے پہلے وہاں بات چلائی ہوئی ہو۔ بات کے اوپر بات چلانا اس کو منع کیا گیا، اسے فتنہ اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی کے طریقے پہ رہیں تو فساد ہی نہ ہو۔
کہیں کسی کی بات ہوئی بھی ہے یا چل رہی ہے، اب خاموش، اب انتظار کرنا ہے، یا تو ان کی طے ہو جائے یا واضح انکار ہو جائے، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جس وقت تم نکاح کا پیغام دو اس کو خفیہ رکھو۔ چند قریبی لوگوں سے مشورہ کوئی کرنا ہے وہ کر لو، بہت خاص لوگوں سے، لیکن اس کا اعلان نہ کرو، اور جب طے ہو جائے پھر تم بتا سکتے ہو، لیکن جب نکاح کی باری آئے تو خوب ڈٹ کے اعلان کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ نکاح چوری چھپے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب پیغام دیا جا رہا ہے اس وقت اس کو خفیہ رکھنے کا فرمایا گیا۔ پھر اور بھی آگے ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی رشتہ آئے اور اس رشتے کے اخلاق اور دینداری تمہیں پسند ہو اور تم نے انکار کر دیا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس میں کوئی کمی ہو، مال نہ ہو یا حسب ذرا کم ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ جہاں اگر تمہیں رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اور خوش ہو تو تم نکاح کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر دیندار اور دینداری اور اچھے اخلاق تمہیں پسند آتے ہیں، اب مال کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو، نکاح کرو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیلانے والے بن جاؤ گے، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب رشتوں کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا جائے؟ دینداری کی بنیاد پر۔ ہمارا ٹریک تو یہیں سے بدل جاتا ہے، اگلی باتیں تو بہت بات کی ہیں، ہم یہیں سے بدل جاتے ہیں اکثر و بیشتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا فرمایا، مال، حسب نسب اور خوبصورتی یہ غیروں کی چیزیں ہیں، یہ دوسروں کے کام ہیں، ان بنیادوں کے اوپر رشتے کرنا یہ غیر قوموں کی باتیں ہیں۔ مسلمان پوری ایک قوم ہے، یہ دینداری کی بنیاد پر کرتی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم دینداری کی بنیاد پر کرنا۔ ہم یہیں سے اپنا ٹریک بدل دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس نکاح کے ساری خوشیاں ہمیں ملیں، لیکن راستہ پہلے ہی بدل دیتے ہیں۔ جب راستہ بدلیں گے تو منزل بھی بدل جائے گی، نتائج بھی بدل جائیں گے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی نیک بیٹی کی شادی کسی فاسق فاجر سے، شریعت سے آزاد شخص سے کر دی، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع رحمی کی، ظلم کیا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اسی طرح بعض اور روایات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ لڑکے کی شادی کرنی ہو یا لڑکی کی شادی کرنی ہو، دیندار لوگوں سے کریں، بے دین لوگوں سے اگر رشتہ کریں گے تو فرمایا کہ اس نے ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ ایک اور واقعہ سنیے، بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، جیسے علماء کے پاس لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، آگے کہنے کا حضرت میری ایک بیٹی ہے، کئی رشتے آ گئے ہیں، میں کس بنیاد کے اوپر رشتہ کروں، تھوڑا سا مجھے سمجھا دیجئے، مال کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ کیا ہونا چاہیے، تھوڑا مجھے رہنمائی فرما دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آنے والے شخص کو فرمایا کہ تم خوف خدا والے نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا، کہ تم اس نوجوان سے شادی کرنا اپنی بیٹی کی جسے خوف خدا ہو۔ اگر تمہاری بیٹی اسے پسند آ گئی، اس سے محبت کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی اسے پسند نہ آئی تو اس پہ ظلم نہیں کرے گا کہ خوف خدا والا ہے وہ، اس کا حق ادا کرے گا کہ وہ خوف خدا والا ہے وہ۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر داماد ہم خوف خدا والا لیں تو انشاءاللہ العزیز آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔